کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 26ویں سے 33ویں آیات تک۔ اس لیے ان سے مت ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ جو کچھ میں تمہیں اندھیرے میں کہوں اجالے میں کہو، اور جو کچھ تم کان میں سنتے ہو کوٹھوں پر اس کی منادی کرو۔ اور ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی، اور ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی؟ بلکہ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ پس مت ڈرو، تم بہت چڑیوں سے زیادہ قدر رکھتے ہو۔ اس لیے جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے آگے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی غلطیاں اور خطائیں معاف کی جائیں۔ تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خوشپور سے ایرک سلویسٹر سال کے دوران 12ویں اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کی کتاب کے 20ویں باب سے لی گئی ہے۔ جب ارمیہ نبی نے بنی اسرائیل قوم کے درمیان اپنی نبوت کا آغاز کیا تو اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس کی باتوں سے سبق سیکھنے کی بجائے اسے تکالیف اور اذیتیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے دوست بھی اس کے گرنے کی طاق میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ارمیہ نبی نے خدا پر مضبوط ایمان رکھا اور کہا کہ خدا میرے دشمنوں کو شرمندہ کرے گا۔ ارمیہ نبی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی جھلک نظر آتی ہے۔ اپنی تعلیم کی بدولت دونوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ارمیہ نبی تو خدا کے حضور شکایت کرتا ہے، اے خدا، میں دن بھر باعث تمسخر ہوں، ہر ایک میری توہین کرتا ہے۔ مخالفت کا ایک کربناک پہلو یہ ہے کہ جب اپنے قریبی دوست اور عزیز بھی دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ارمیہ نبی خدا سے کہتا ہے، میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو ہم اس پر غالب آئیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی ارمیہ نبی کی طرح نہ صرف دشمنوں کی مخالفت کا سامنا تھا، بلکہ اس کا ایک شاگرد یہودا اسکریوتی دشمنوں سے جا ملا۔ تاہم یہ بات دلچسپ، حیرت انگیز، تسلی بخش اور ایمان پرور ہے کہ خدا نے ارمیہ نبی اور خداوند یسوع مسیح دونوں کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ دیا۔ ارمیہ نبی نے اپنے مضبوط ایمان کا اظہار اس طرح کیا، لیکن خداوند میرے ساتھ ایک زبردست
بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے۔ ارمیا نبی نے سخت مشکل میں خدا پر کامل توکل رکھا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے مخالفت کے باوجود خدا باپ پر کامل بھروسہ رکھا اور کہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ارمیا نبی نے ہر مشکل وقت میں خدا کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ مکمل توکل خدا پر رکھا، اس لیے خدا نے اسے دشمنوں سے رہائی دی۔ عزیز ایماندارو، آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے رومیوں کے نام خط سے لی گئی ہے۔ یہ بشارتی خط ہے جس میں مقدس پالوس رسول نے گہرے بیدوں پر بات کی ہے جنہیں سمجھنا آسان نہیں۔ اس میں عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے اور عملی باتوں کی تعلیم و تلقین ہے۔ مقدس پالوس رسول پہلے آدم کے سبب سے گناہ اور موت کے آنے اور دوسرے آدم یعنی خداوند یسوع مسیح کے باعث راست بازی اور زندگی کے آنے کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ پہلے آدم کے گناہ کے سبب انسان کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس لیے اب ہم وعدے کی میراث کے مالک بن گئے ہیں۔ رومیوں کے نام خط اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ خدا کا فضل آدم کے گناہ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا فضل ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ عزیزو، آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق انجیل کے 10ویں باب سے لی گئی ہے۔ مقدس متی کے مطابق انجیل میں درج ہے، ان سے مت ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں پر جان کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ اسی سے ڈرو جو جان اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ کوئی چیز ڈھپی نہیں جو کھولی نہ جائے گی، اور نہ چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، خوشخبری تمام دنیا پر ظاہر کی جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کی منادی ہو کر ہی رہے گی۔ خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم دکھوں اور مصیبتوں میں بھی اپنے عقائد کو تھامے رکھیں، خاص طور پر اس عقیدہ کا کہ خدا ساری دنیا کا پروردگار ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یہاں تک کہ چڑیوں کا بھی پروردگار ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ وہ خدا جو چڑیوں کو کھلاتا ہے، وہ اپنے مقدسوں کو بھوکا نہ رہنے دے گا۔ خدا چڑیوں پر اپنی نگاہ رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق ہیں، تو خدا اپنے فرزندوں پر زیادہ نگاہ کیوں نہ رکھے گا؟ ہماری قدر چڑیوں سے زیادہ ہے۔ تمہارے سر کے بال بھی سب گنے ہوئے ہیں۔ خدا چھوٹی سے چھوٹی پریشانیوں پر نظر رکھتا ہے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ آزمائش کے وقت خدا پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں وہ فتح مند ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ آدمیوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا
اقرار کریں۔ آدمیوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا انکار اس سے لا تعلق ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا مسیحی ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں اپنے کیتھولک مسیحی ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں بھی دکھ، تکالیف اور آزمائشیں آتے ہیں، لیکن ہمیں خدا پر مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ ارمیا نبی کا مضبوط ایمان ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مقدس پالوس رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمت خطا سے زیادہ وزنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہمارے ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔ آئیں خدا سے خاص دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے تاکہ ہم مشکلات اور آزمائشوں پر فتح یاب ہو سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔